الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه۔ برادران اسلام، میرے سننے والے معزز سامعین، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمانے سے پہلے اس کی غذا کا انتظام فرمایا۔ خوراک میں حلال چیزوں کو جائز اور حرام چیزوں کو ناجائز قرار دیا، مگر حلال اشیاء خرد نوش کو منافع خوری کے لیے ذخیرہ کرنے کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد مبارک کا مفہوم ہے، جو شخص لوگوں کی تنگی کے باوجود 40 روز تک غلہ روک کے رکھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے کٹ گیا اور اللہ تعالیٰ اس سے بری ہے۔ حدیث مبارکہ کی روح سے جالب سے مراد وہ شخص ہے جو غلہ خرید کر شہر میں لاتا اور بیچتا ہے، سو ایسا شخص روزی پاتا ہے کہ لوگوں کو اس سے فائدہ ہوتا ہے اور اسے مسلمانوں کی دعاؤں کی برکت نصیب ہوتی ہے۔ ایسے شخص کو کہتے ہیں جو روک رکھنے کے لیے غلہ خریدتا ہے کہ لوگوں کو تنگی پہنچے۔ ذخیرہ اندوزی کی صورتیں فقہ فرماتے ہیں کہ حقرہ یعنی ذخیرہ اندوزی کو جو منع ہے، اس کی صورت یہ ہے کہ شہر سے غلہ خرید کر بند کرے جبکہ شہریوں کو بھی ضرورت ہو اور تنگی محسوس کرے۔ ہاں، اگر کسی کی اپنی زمین کی فصل ہو یا دوسرے شہر سے خرید کر لایا ہو تو اسے جمع کرنا منع نہیں، تاہم افضل یہی ہے کہ اسے فروخت کر دے۔ روک رکھے گا تو برا کرے گا، اس کو مسلمان کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں۔ ضروری یہ ہے کہ ذخیرہ اندوز کو غلے کی فروخت پر مجبور کیا جائے، نہ مانے تو تنبیہ اور تادیب کی جائے، تاہم اسے کسی نرخ کا پابند نہ کیا جائے بلکہ بازار والے عام نرخ پر بیچنے کو کہا جائے۔ روایت میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کے عابدوں میں سے ایک عابد ریت کے ٹیلے پر سے گزرا، دل میں سوچنے لگا اگر یہ ٹیلا آٹے کا ہوتا تو بنی اسرائیل کو جو اس وقت قحط میں مبتلا ہے خوب پیٹ بھر کر کھلاتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے نبی پر وحی فرمائی کہ فلاں شخص سے کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے وہ اجر لکھ دیا ہے جو تو ٹیلے کے مقدر آٹا صدقہ کر کے حاصل کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس نے ایک اچھی نیت کی، اللہ تعالیٰ نے اس کی اچھی نیت پر، مخلوق پر شفقت اور مہربانی کے جذبے پر اسے اجر عطا فرمایا ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ مسلمانوں کے لیے شفیق اور مہربان ہو کر رہے۔ ایک آدمی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر کہنے لگا کہ مجھے کچھ نصیحت فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تجھے 6 باتوں کی تاکید کرتا ہوں کہ ایک، ان چیزوں کے متعلق قلبی یقین پیدا کرنا جن کے ضامن اللہ تعالیٰ ہو چکے ہیں۔ دوسری یہ کہ فرائض کو ان وقت پر ارادہ کر دینا۔ تیسری یہ کہ زبان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رکھنا۔ چوتھی یہ کہ شیطان کی موافقت نہ کرنا کہ وہ مخلوق سے حسد کرتا ہے۔ پانچویں یہ کہ دنیا کو آباد نہ کرنا، یہ تیری آخرت برباد کر دے گی۔ چھٹی بات یہ کہ مسلمان کے لیے ہمیشہ ہمدرد اور خیر خواہ رہنا۔ حضرت فقیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کا خیر خواہ ہونا چاہیے کہ یہ سعادت کی علامتوں میں سے ہے۔
بزرگ کہتے ہیں کہ سعادت کی 11 علامت یہ ہے: آدمی دنیا سے بے رغبتی اور آخرت میں رغبت رکھتا ہے، عبادات، تلاوت قرآن اس کا اہم مقصد ہو، غیر ضروری بات بہت کم کرتا ہو، 5 نمازوں کا پابند ہو، حرام سے بہت بچنے والا ہو، خواہ وہ تھوڑا ہو یا زیادہ اس کی ہم نشینی نیک لوگوں کے ساتھ ہو، مسکین طبع اور متکبر نہ ہو، با اخلاق سخی ہو، اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے ہمدردی رکھتا ہو، مخلوق کے لیے نفع رسا ہو، موت کو کثرت سے یاد کرتا ہو۔ شقادت و بدبختی کی بھی علامت ہے مال جمع کرنے پر حریص ہو، دنیا، لذت اور خواہشات کی منہک ہو، گفتگو میں بد زبان اور زیادہ بولنے والا ہو، نمازوں میں سستی کرتا ہو، حرام اور متشبہ مال کھاتا ہو اور برے لوگوں سے ہم نشینی رکھتا ہو، بد اخلاق ہو، متکبر اور مغرور ہو، لوگوں کو نفع پہنچانے سے روکتا ہو، مسلمانوں سے ہمدردی نہ رکھتا ہو، بخیل ہو، موت سے یکسر غافل ہو۔ کسی زاہد کا واقعہ ہے کہ اس کے گھر میں کچھ گندم پڑی تھی، قحط پڑ گیا تو سب بیچ ڈالی اور پھر لوگوں کی طرح خود بھی حسب ضرورت خریدنے لگا۔ کسی نے کہا پہلے ہی اپنی ضرورت کو رکھ لی ہوتی۔ وہ کہنے لگا میں نے چاہا کہ لوگوں کے قحط والے غم میں بھی شریک ہو جاؤں۔ مذکورہ تمام حدیث و حکایت اور اقوال بزرگان دین سے ثابت ہوتا ہے کہ ذخیرہ اندوزی سے اللہ رسول کی ناراضگی اور مخلوق خدا کی نفرت میسر آتی ہے، لہٰذا وہ کام جس سے اللہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ناراض ہوں وہ جہنم میں لے جاتے ہیں۔ تاجر برادری اور دکانداروں کو چاہیے کہ وہ اشیاء خود نوش کی قیمتیں مستحکم رکھیں، ذخیرہ اندازی کر کے مصنوعی قحط کی کیفیت پیدا کر کے مخلوق خدا کو تنگ کر کے منافع خوری وقتی خوشحالی کا باعث تو ہو سکتی ہے مگر آخرت کی راحت کا سامان کبھی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں جو کچھ سنا اور سنایا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جس چیزوں سے ہمیں روکا گیا ہے یا اللہ کی کرم سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن چیزوں پر عمل کرنے کا کہا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔